السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ والارض لآیات لقوم یعقلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کا دریا اور سمندر میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستون کے قائم ہونا، سورج چاند ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبز پھل پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندر عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق اور مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بجارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہونا، اس پانی میں اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کی حیوانیات کا آنا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم و احکام اور اس کی قدرت و حدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے۔ مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز چشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر ہی غور کر لیں تو اس میں نہ جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثرات اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو انسان 10 منٹ کے اندر اندر مر جائے، زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی خربوں سے زائد قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور عالمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہے، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا۔ سائنسی علوم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ اور اس کے تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔
لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، یہ اس کے حکم کی تعمیر بھی قرار پائے گی۔ جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر بتایا گیا آسمانوں کے بارے میں بتایا گیا، زمین کے بارے میں بتایا گیا، جتنی مخلوقات ہیں آسمان و زمین کے بیچ میں ہے، اور اس کے علاوہ پانی کے بارے میں بتایا گیا، سمندر، دریا اور مچھلی، مطلب جو سمندر کے اندر کی مخلوق ہے، مطلب دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ہم اسے غور و فکر کریں کسی ایک چیز پر بھی، جیسے ہوا ہے، ہم ہوا کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے یہ کوئی عام انسان ہوا بنا ہی نہیں سکتا، یہ صرف اسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہوا بنائی، اور ہم ہوا کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ہوا آدھے ایک گھنٹے کے لیے دنیا میں رک جائے بالکل تو آکسیجن ختم ہو جائے گی، اور جب آکسیجن نہیں ہوگی کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بھی بھیجی گئی ہیں انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، ان سب کا کسی نہ کسی چیز سے مطلب کنیکشن ہے، کوئی چیز بنا کنیکشن کے اس دنیا میں نہیں بھیجی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج جو کچھ بھی سنا گیا، پڑھا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔